السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة وإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين۔ عزیز طلبہ، سورہ انعام کا رکو نمبر 10 میں نے پڑھا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بہت سے انبیاء پیدا ہوئے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح سے ہم نے ان کو نبوت دی اور دینی فہم عطا کیا، اور اس کے بعد پھر کفار و مشرکین کو آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ تلک حجتنا، حجتن کے معنی دلیل جمع حجج، اس سے مراد مذکورہ دلیل ہے جس میں توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے مناظرہ و مکالمہ کے انداز میں ستارہ، چاند اور سورج کے بارے میں کہا کہ یہ ڈوبنے والے ہیں، یہ معبود نہیں ہو سکتے ہیں، معبود تو وہ ہے کہ جس نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، میں اس کی طرف یکسو ہوتا ہوں، یہ اشارہ اسی طرف ہے۔ تو وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور وہ ہے ہماری دلیل جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی ان کی قوم کے خلاف۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جن کو چاہتے ہیں درجات کی بلندی عطا کرتے ہیں، ہم جن کو چاہتے ہیں ان کے درجات بلند کرتے ہیں، بے شک تمہارا رب حکیم و علیم ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، یہ دیکھیے ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل پیدا ہوئے جب ابراہیم کی عمر 80 سال کی تھی، اور ابراہیم کی دوسری بیوی سارہ کے بطن سے اسحاق پیدا ہوئے جبکہ ان کی عمر 100 سال کی تھی، اور یعقوب ان کے پوتے ہیں۔ اس میں ان تینوں کا ذکر ہے۔ ومن ذریتہ، آگے ذکر کیا جا رہا ہے، یہ ومن ذریتہ، تو ذریتہ میں ضمیر کا مرجع نوح یا ابراہیم ہے۔ جن انبیاء کا ذکر ہوا وہ ابراہیم کی ذریت سے تھے، اور ابراہیم نوح کی اولاد سے تھے، اس لیے کہ نوح کے 3 لڑکے زندہ رہے، سام، حام، یافس۔ نوح علیہ السلام کے 3 لڑکے زندہ رہے، سام، حام، یافس۔
ساری دنیا کے انسان سام اور حام کی اولاد ہیں، یافس کی نسل نہیں چلی۔ ابراہیم علیہ السلام کا نسب مورخین کے بیان کے مطابق 8ویں پشت میں سام بن نوح سے مل جاتا ہے۔ اور لوط علیہ السلام ہاران بن آزر کے بیٹے، یہ آزر کے ایک بیٹے ابراہیم ایک بیٹے ہاران تھے، تو اس طرح سے لوط علیہ السلام ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ تو لوط علیہ السلام ہاران بن آزر کے بیٹے یعنی ابراہیم کے بھتیجے ہیں۔ ابراہیم ان کے چچا ہیں، لیکن یہاں بطور تغلیب انہیں ذریت آدم میں ذریت ابراہیم میں شامل کیا گیا ہے۔ ذریت جس کی جمع ذراری ہے، اس کا معنی ہے اولاد و احفاد۔ یہ من آبائہم و ذریاتہم، یہ آبا سے مراد وصول اور ذریات سے مراد فروع ہے، یعنی ان کے وصول و فروع اور اخوان میں سے بہت سے لوگوں کو ہم نے نبوت کے لیے چنا اور ہدایت سے نوازا۔ تو یہاں یہ بہت سے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ ابھی میں عیسیٰ کے بارے میں ایک وضاحت کر رہا ہوں، دیکھیے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے ابراہیم کو عطا کیے اسحاق اور یعقوب، اس لیے کہ اسحاق کے لڑکے یعقوب تھے۔ کلن ہدینا، ہم نے سب کو ہدایت دی۔ ہم نے نوح کو ہدایت دی اس سے پہلے، اس لیے کہ نوح ابراہیم سے پہلے گزرے ہیں، اور انہی کی ذریت سے یعنی نوح یا ابراہیم کی ذریت سے یہ داؤد کو، سلیمان کو، ایوب کو، موسیٰ کو، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہم نے ہدایت دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسے ہی بھلائی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور ہم نے ہدایت دی زکریا کو، یحییٰ کو، عیسیٰ کو، الیاس کو، کل من الصالحین، سب نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اور ہم نے ہدایت دی اسماعیل کو، الیسع کو، یونس کو اور لوط کو، وہ کلن فضلنا علی العالمین، اور ہم نے ان تمام کو فضیلت دی دنیا والوں پر، اور ان کے اصول و فروع میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے بھی ہم نے ہدایت دی۔ تو ان کے باپ، ان کی ذریات، ان کے بھائیوں میں سے یعنی بہت سے لوگوں کو ہم نے نبی بنایا، ہدایت دی۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو چنا، منتخب کیا، اور ہم نے ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی۔ یہ اجتبینا کے معنی ہوتے ہیں چن لینا، منتخب کر لینا، یعنی نبی بنانا۔ یہاں ایک وضاحت تھوڑی سی میں کر دوں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کو نوح یا ابراہیم کی اولاد میں اس لیے شامل کیا گیا کہ لڑکی کی اولاد ذریت رجال میں شمار ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حسن کے بارے میں کہا تھا، جامع سے بخاری کی روایت ہے، ان ابنی ھذا سید سیصلح بین فئتین عظیمتین من المؤمنین، رواہ البخاری، یہ میرا لڑکا سید ہے، ان قریب صلح کرائے گا مومنین کی دو جماعتوں میں۔ تو آپ نے حسن کو اپنا ابن قرار دیا ہے۔ تو اسی بنا پر یہ چونکہ لڑکی کی اولاد مردوں کی ذریت میں شمار ہوتی ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نوح علیہ السلام یا ابراہیم کی ذریت کہا گیا ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے
اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ لوگ شرک کریں تو ضائع ہو جائے گا ان سے وہ سب کچھ جو وہ کرتے تھے۔ یعنی شرک اتنا بدترین جرم ہے کہ کوئی بھی کرے گا اس کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہی وہ لوگ ہیں ہم نے جن کو کتاب دی، کتاب، قوت فیصلہ اور نبوت دی۔ یہ الکتاب سے مراد ہدایت نامہ۔ معلوم ہوا کہ مذکورہ انبیاء کو کتاب دی گئی یا دوسرے نبی کی کتاب کے مطابق تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ اور الحکم کا معنی ہے علم و فہم اور قوت فیصلہ۔ علم و فہم سے حدیث مراد ہے جس کے ذریعہ ہر نبی کتاب کی تشریح کرتا ہے اور معاملات زندگی میں فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے جن کو کتاب دی، قوت فیصلہ دی اور نبوت دی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، لہذا اگر یہ لوگ اس کا انکار کریں گے، یہ مکہ کے کفار و مشرکین، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا، یہ توکیل معنی ذمہ دار بنا دینا، یعنی الزمناہم بالامور المذکورہ، تو ہم نے اس کا ذمہ دار بنا دیا ان باتوں کا ایسی قوم کو جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ یعنی یہ لوگ اگر آخری پیغمبر کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، جو گزشتہ تمام پیغمبروں کی نبوت کی انکار کو لازم ہے، تو ہم یہ لوگ ایسا کریں گے تو ہم اس کے بدلے میں ایک ایسی قوم کو اس کا ذمہ دار بنا دیں گے جو ان کے منکر نہیں ہیں۔ اس سے مراد عہد نبی کے انصار اور مہاجرین ہیں اور قیامت تک آنے والے تمام ایماندار لوگ ہیں۔ تو یہ اور ہاؤلائے سے کفار مکہ مراد ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہہ دو میں اس پر تم سے اجر نہیں مانگتا ہوں، ان ہوا الا ذکر للعالمین، وہ دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو یہ رکوع نمبر 10 کا درس مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔